بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. گرامی قدر، قابل فخر، معزز علماء کرام، مربیان عظام، داعیان دین و ملت، دینی بھائیوں بزرگوں، مکتب الجالیات بدھا کے زیر اہتمام ہر مہینے، عربی مہینے کی پہلی جمعرات کو دینی اور دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد ہوتا آ رہا ہے، اور مخصوص انداز میں مملکہ کے اندر دعات اور مملکہ سے باہر آئے ہوئے، مملکہ سے باہر کے آنے والے مہمانوں کے ذریعے ہم ہمیشہ دینی باتیں، قیمتی باتیں سنتے رہتے ہیں. گرچہ یہ مجمع آج بہت ہی مختصر ہے، لیکن موضوع اور وقت کی مناسبت سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کے تحت کچھ باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ اللہ پر ایمان لائے گا، رسول اللہ پر ایمان لائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں پوری شریعت پر ایمان لانا داخل ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی صدیق ہیں، وہی سچے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بغیر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے کسی آدمی کا ایمان قبول نہیں ہو سکتا، اور ایمان کی جو دوسری شاخیں ہیں اور ایمان کے جو ارکان ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کے تابع ہیں. اور اس ایمان میں داخل ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اللہ سے بھی سچی محبت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت کریں. اللہ کی محبت جو ہے محبت و اجلال ہے، محبت و تعظیم ہے، محبت و خشیہ، محبت و انابہ. اللہ کی محبت عظمت والی محبت ہے، تعظیم والی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بزرگی والی محبت ہے کہ اللہ کی ہیبت اور اللہ کی تعظیم انسان کے دل میں ہو.
اور اللہ سے اس لیے محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. ہم اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے. دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے لیے. تو اسی طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, خلیل الرحمان ہیں. اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ایمان والوں پر بہت مہربان ہیں, رحم دل ہیں. ہم اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کائنات میں دین کی روشنی کو پھیلایا, لتخرج الناس من الظلمات الى النور. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا یہ کفر اور شرک اور نفاق کی پہچان ہے. اسی لیے یہود و نصارہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چہیتے, اللہ کے لاڈلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت المحنہ میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فتبعونی, میری پیروی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر کوئی شخص اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا, اور جو اللہ کا محبوب نہیں ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت نہیں کر سکتا. لہذا اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل کریں, آپ کی سنت سے محبت کریں, آپ کے سنت سے لگاؤ تعلق رکھیں. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ محبت کرے گا آپ سے. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے, اور آپ کی محبت کی علامت یہ ہے ان المحب لمن یحب مطیع, آپ کی اتباع اور پیروی کریں, آپ کی سنت پر چلیں, آپ کی سیرت و کردار کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالیں, تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. آپ اللہ سے محبت کریں یہ اتنی شرف کی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بادشاہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ عام بات ہے, لیکن یہ کہا جائے کہ بادشاہ آپ سے محبت کرتا ہے تو یہ بڑی شرف کی بات ہے. اس لیے یحببکم اللہ, اللہ آپ سے محبت کرے گا. نمبر 1 ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ایمان کی علامت ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور آپ کے لائے ہوئے دین سے دوری اختیار کرنا یہ کفر اور نفاق اور سرکشی کی علامت ہے. محبت کہتے کس کو ہیں, یعنی محبت کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں آئیے میں, چونکہ اہل علم کے درمیان اور مشائخ کے درمیان بولنا یہ آزمائش ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی پیش کروں جس کے ذریعے ہمیں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو بھی. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کا جو لفظی معنی آتا ہے کہ دل میں کسی چیز کی رغبت ہونا, المیل الی الشیء, الرغبۃ الی الشیء, کسی چیز کی رغبت انسان کے دل میں پائی جائے, کسی کی طرف انسان کا جھکاؤ ہو, رغبت ہو, یہ ایک محبت کی پہلی منزل ہے. لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کی تعریف کی ہے کہ محبت کے اندر جو ہے الصفاء والنضارہ, محبت میں اور عشق میں فرق ہے. محبت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کریں تو ہمارا دل اس کے لیے صاف ہو, ہمارا دل کلین ہو, ہمارے دل میں اس کی طرف رغبت ہو اور ہمارے جذبات اس کے لیے خالص ہوں. یعنی دل کے پاکیزہ میلان کا نام محبت ہے. دل کے پاکیزہ میلان کا نام کیا ہے؟ محبت ہے. جسے کہا جاتا ہے حبب الاسنان لصفاء بیاض الاسنان ونضارتها, یعنی ایک آدمی نے اپنی زبان کو صاف کیا, بالکل کلین کر لیا, تو اس کے لیے عربی لفظ ہے حبب الاسنان. اسی طرح سے کہا جاتا ہے احب الماء اي اذا اصبح الماء نقيا طاهرا, پانی جب بالکل صاف ہو جائے, صاف و شفاف ہو, بالکل پینے کے قابل ہو, اور بالکل ایسا پانی ہو کہ دیکھنے سے بھی انسان کی طبیعت خوش ہو جائے اور پینے میں بھی اچھا لگے, تو کہتے ہیں احب الماء, صاف ستھرے پانی کو کہا جاتا ہے. یہ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ محبت کا جو لفظ آیا ہے, امام ابن قیم نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی,
روضۃ المحبین. لکھتے ہیں کہ محبت جو ہے حباب سے، ہم لوگ حباب پڑھتے ہیں لیکن صحیح لفظ کہ حباب ہے، یعنی پانی کا جو بلبلہ، جو بارش کے اندر جو پانی کا بلبلہ ہوتا ہے اور وہ بلبلہ اوپر کی طرف یعنی نیچے گر کر کے اوپر اس کا اوپر اٹھتا ہے، وہ تو اس کو کہتے ہیں حباب بولتے ہیں اردو میں. حباب دہر کو دیکھو یہ کیسا سر اٹھاتا ہے. تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے. تو حباب کو حباب کیوں کہتے ہیں؟ کہتے وہ یعلو الماء عند المطر الشدید، کیونکہ وہ بلبلہ جب پڑتا ہے تو اوپر کی طرف اٹھتا ہے. یعنی محبت میں رفعت کا مفہوم ہے، یعنی محبت جب ہم کسی سے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی نگاہ میں اونچا سمجھیں، اپنے سے نیچا نہ سمجھیں. جب ہم کسی سے محبت کریں تو اس بات کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیچا سمجھیں لیکن اس کو کیا سمجھیں؟ اونچا سمجھیں. اور جب ہم صحیح محبت کریں گے تو ہمارا مقام بھی بلند ہوگا، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کا جو لفظ ہے من احب البعیر، یعنی من قوله احب البعیر اي اذا جلس وبرك فمعنى الثبوت والاثبات على الشيء، یعنی جب اونٹ اپنی جگہ جم جائے بمعنى اللزوم والثبوت، یعنی جب اونٹ اپنی جگہ بیٹھ جائے مستقر ہو جائے تو کہتے ہیں احب البعیر، یعنی اونٹ بیٹھ گیا. یعنی محبت میں استقرار کا مفہوم ہے. جنون کا نام محبت نہیں ہے، عشق کا نام محبت نہیں ہے، جوشیلے جذبات کا نام اور آپے سے باہر آ جانے کا نام یہ محبت نہیں ہے. استقرار ہو، تمکن ہو انسان کے اندر، اس کی خالص محبت ہو اور اس کے دل میں اس کی محبت راسخ ہو جائے، پائیدار ہو، تو یہ محبت کے معنی میں ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے محبت جو ہے حب سے، حبن، حبتن کے معنی غلہ ہوتا ہے اور اس کی جمع حب ہے، کیونکہ جو غلہ جو نکلتا ہے زمین سے، امام ابن قیم کہتے ہیں وَلُبَابُ الشَّيْءِ فَإِنَّهُ أَصْلُ النَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَهُوَ رُوحُ الْقَلْبِ وَغِذَاؤُهُ. یعنی یہ جو غلہ ہوتا ہے، یہ جو دانہ ہوتا ہے، جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو پودے نکلتے ہیں. پودے اور درخت کی روح کیا ہے؟ یہ دانہ ہے. جب دانہ بیج ڈالتے ہیں تو وہ پودا اگتا ہے نا، تو اصل کیا ہے؟ حب ہے. اگر اس حب کو ہٹا دیں، اس غلے کو ہٹا دیں، اس بیج کو ہٹا دیں تو وہ درخت ہرا بھرا ہوگا، کھیتیاں لہلائیں گی. تو معلوم ہوا کہ اسی حب کے اوپر، اسی دانے کے اوپر اس درخت کی بنیاد ہے اور اس پودے کی بنیاد ہے. یعنی پودے کی زندگی، درخت کی زندگی موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے کس پر؟ حب پر. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح درخت کی زندگی موقوف، پودے کی زندگی موقوف ہے اس بیج پر، یہ محبت یہ روح کی غذا ہے. کس کی غذا ہے بھائی؟ روح کی غذا ہے، قلب کی غذا ہے. یعنی محبت کے بغیر انسان کا دل مردہ ہے. اسی لیے جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہی ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں. جو حدیثیں سنتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، اس میں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. جو تین خوبیاں اگر جمع ہو جائے نا تو اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. جیسے پانی کا ایک ٹیسٹ ہے، شربت کا ایک ٹیسٹ ہے. ابھی ماشاءاللہ حافظ صاحب نے قہوہ پلایا، اس کا ایک مزہ الگ ہے. حیدرآبادی چائے پیجیے، اس کا ایک ٹیسٹ الگ ہے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. تو یہ جو محبت ہے یہ ایمان کی جو مٹھاس ہے اور ایمان کی جو شیرینیت ہے اور ایمان کی جو جاذبیت ہے انسان کے دل میں راسخ ہوگی. کب ہوگی راسخ؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہو؟ سب سے زیادہ ہو. تو یہ ایمان کی مٹھاس ہے. اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ المحبت فی الشرع امر زائد علی مجرد المیل الطبعی للمحبوب، فمحبت اللہ ومحبت رسول ومحبت المؤمنین ومحبت ما شرع من الدین امر زائد علی مجرد المیل الطبعی لا بد فیها من جانب اختیاری ولها تعلق بالوجدان والعاطفة والعقل والإرادة والعمل. یعنی
شریعت کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ طبعی اور قلبی میلان سے زائد چیز ہے۔ قلبی میلان کیا ہے؟ انسان پانی سے محبت کرتا ہے، طبعی محبت انسان جو ہے کھانے پینے سے محبت کرتا ہے، فطری محبت انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، محبت و اشفاق۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری محبت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ اس بات کی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو طبعی اور فطری محبت پر غالب کریں، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ دنیا کی چیزوں میں عورت کی محبت اور خوشبو کی محبت میرے اندر ڈالی گئی ہے، یہ فطری محبت ہے۔ لیکن شرعی محبت کیا؟ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو نماز یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے ان العبد اذا صلى فانه يناجي رب، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے فان الرحمۃ تواجه، رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فسجد، وقت بندہ جب نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے، اقرب ما يكون للعبد من ربه اذا كان ساجد، اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا یہ قلبی اور طبعی میلان کے اوپر ہے۔ لہذا اللہ کی محبت صرف جذبات سے نہیں ہوگی، رسول اللہ کی محبت صرف جذبات سے نہیں ہوگی، ربیع اول کے میلوں سے اور 12 ربیع اول کے جلوس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اجتماع اور مظاہرہ کرنے سے، اور یہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت کرتے ہیں اعلان کرنے سے نہیں، ورنہ اسی محبت تو کافروں نے بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب کس نے دیا؟ اظہار محبت تو مکہ کے کافروں نے بھی کیا، صادق اور امین کہا۔ نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کا خطاب ملا۔ محبت کا اظہار ابو طالب نے بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محبت بن عبداللہ سے محبت کی، محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کی۔ یعنی آپ سے اس لیے محبت کی کہ آپ ان کے بھتیجے ہیں، آپ سچے اور امین ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت نہیں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اس لیے یہ محبت صرف عشق اور جذبے کے اظہار کا نام نہیں ہے، ورنہ پھر یہود نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یہود داخل ہوں گے یا نصارہ داخل ہوں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو ان کی آرزویں ہیں، تلک امانیہم۔ لہذا محبت کا امتحان ہے کہ محبت انسان کے پاکیزہ جذبات کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر عقل و شعور بھی ہو، توازن بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جذبات میں جو چاہے بول دے، نہیں، بلکہ توازن بھی ہو اور اس کے اندر قوت ارادہ بھی ہو کہ آپ جسے محبت کر رہے ہیں وہ محبت کا پیمانہ کیا ہے، اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، کہ آپ جسے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، آپ کے دل میں اس کی کیا عظمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے یا نہیں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہو اور آپ کی تائید بھی ہو، یعنی آپ کی سنت سے بھی محبت ہو۔ نبی کی ذات سے محبت کافی نہیں ہے، نبی کی ذات سے محبت کرنا کافی ہوتا تو بڑے بڑے کافروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کا خطاب دیا۔ نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت سے محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نگاہ میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تفسیر لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، آپ کی سنت سے محبت، آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت ہونا چاہیے، آپ کی سیرت سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے اندر جو اخلاق تھا اس اخلاق سے محبت ہو کہ ہم اس اخلاق کو اپنے اندر سموئیں۔ اس لیے اس محبت کے مقابلے میں ایک لفظ ہے عشق، اور عشق اتنا خراب لفظ ہے کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ یہ سب سے کڑوا لفظ ہے عشق، اخبثھا،
وَأَمَرُّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَأَخْبَثُهَا سبحان اللہ قَلَّمَا تَجِدْ فِي الشِّعْرِ الْقَدِيمِ. پرانے جتنے شعراء ہیں وہ عشق کا لفظ استعمال بہت کم کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عشق کے اندر مجنونانہ کیفیت پائی جاتی ہے. انسان جس سے عشق کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس پہ ہم سوار ہو جائیں, آپے سے باہر ہو جائیں, اور جب کسی سے عشق ہوتا ہے اگر وہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو اس کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی پانی نہ ملنے سے مر گیا ہو, پانی کے عشق میں کوئی مر گیا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پانی کے عشق میں کوئی مرا نہیں ہے ایسا. شراب کے عشق میں کوئی مرا ہو ایسی مثال بہت کم ملے گی. لیکن جب کوئی آدمی کسی عورت سے محبت کرتا ہے یا کسی برائی کے اندر وہ گرفتار جب ہو جاتا ہے, وہ اس برائی کا عشق اور اس اجنبی عورت کا عشق اس کو موت کے اوپر لے جاتا ہے. یہ عشق ہے. اس لیے عشق کا لفظ پورے صراحت کے ساتھ امام ابن قیم نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں کہیں خیر کے معنی میں عشق کا لفظ آیا ہی نہیں ہے. لوگ یہاں نام رکھے ہیں عاشق رسول, اور بہت بڑے عاشق رسول عاشق الہی کا نام سن کیے ہیں آپ. حیات کبار العلماء سے سوال کیا گیا, شیخ ابن باز رحمہ اللہ, عبد الرزاق خفیفی, عبداللہ قعود رحمہ اللہ جمیعاً, غدیان رحمہ اللہ جمیعاً, ان سے سوال کیا کہ ایک آدمی اپنا نام رکھے عاشق الہی عاشق اللہ, اور دوسرا آدمی نام رکھے محب اللہ, تو کون نام رکھنا صحیح ہے؟ کہا کہ عاشق الہی نام رکھنا صحیح نہیں ہے, بلکہ سوء ادب مع اللہ, اللہ کے ساتھ یہ سوء ادب ہے, اللہ کے ساتھ یہ بد اخلاقی ہے. لیکن اگر کوئی محب اللہ رکھتا ہے لا باس, لیکن بہتر یہ کہ وہ نام رکھو جس میں عبد کی نسبت, بندگی کی نسبت اللہ کی طرف. تو یہ لفظ جو ہے قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا. ایک منکر روایت ہے جو ثابت نہیں ہے, جس کو صوفیہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں عشقنی فاذا فعل ذلك عشقنی وعشقته, یعنی جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو گویا اس بندے نے مجھ سے عشق کیا اور میں اس سے عشق کرتا ہوں. یعنی عشق کی نسبت اللہ کی طرف اور اس کی طرف اللہ کی طرف کہ بندہ نے مجھ سے عشق کیا اور بندے سے میں نے عشق کیا. اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی روایت نہیں. ایک موضوع روایت پیش کی جاتی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ عشق جن لوگوں نے بھی عشق کا دعویٰ کیا ہے, یا تو وہ ان کا عقیدہ تباہ ہو گیا, یا وہ سنت سے دور ہو گئے, یا وہ گمراہ جماعت میں چلے گئے, یا نہیں تو قرآن حدیث کی پٹری سے ان کی گاڑی کیا ہو گئی, دور چلی گئی. لہذا ہم محبت کرتے ہیں اور محبت میں خلوص ہے, محبت میں پائیداری ہے, محبت میں استقامت ہے. ہم اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے, اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے. رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, محبت و طاعت و انقیاد والمتابعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, یہ طاعت کی محبت ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں وضم الإله اسم النبي مع اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ اصل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت اور آپ کی پیروی والی محبت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں اسے بروئے کار لائیں گے تو کچھ گفٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی جناب, گفٹ آخرت میں بھی ہے اور اس کا وہ گفٹ دنیا میں بھی ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا مطلب کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر, آپ کے احکام پر ہم عمل کریں, یعنی آپ کا جو حکم ہے اس کا کیا کریں؟ آگیا پالن کریں, اس کو سویکار کریں, یعنی آپ کے احکام پر چلیں. نمبر 1. اور تصدیق فیما خبر, اور جو باتیں آپ نے بتائیں اس کی تصدیق کریں. مثال کے طور پر جو خبریں ماضی میں گزری ہیں, جو گزر چکی ان کی بھی تصدیق کریں, جو گزرنے والی ان کی بھی تصدیق کریں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی اور مسلمان اختلاف کے شکار ہوں گے, تخرج الدجال حین فرقتی من المسلمین. حدیث بالکل صحیح ہے. مسلمان سخت اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ہوں گے.
ایسے وقت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور ما من نبی الا وقد انذر امته الدجال، جتنے بھی نبی آئے تمام نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اور آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو بات کسی نبی نے اپنی امتی کو نہیں بتایا. آپ نے فرمایا انہ اعور، وہ کانا ہوگا، یعنی اس کی آنکھ عیبدار ہوگی. صحیح حدیث ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی، دائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی اور بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی، اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا. لیکن ہندوستان میں ایک بہت بڑے داعی اور اسکالر ہیں جن کے نام پر لوگ جان دیتے ہیں اور جن کو اسلامی تحریک کا بہت بڑا علم بردار کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب رسائل و مسائل میں کہ یہ دجال کی حدیث یہ کیا ہے معلوم ہے؟ افسانہ ہے. کیا ہے یہ؟ افسانہ ہے. اللہ اکبر، افسانہ ہے. یؤمنون بالغیب میں داخل ہے یہ. یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب تک غیب پر ایمان نہیں ہوگا اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت نہیں مل سکتی. اور غیب میں صرف ایمان کے ارکان ہی داخل نہیں ہیں بلکہ وہ تمام باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ان کی تصدیق کرنا پڑے گی. اگر ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی تو ہمارا ایمان بالغیب مجروح ہے، ہمارا ایمان بالغیب مقبول نہیں ہے. اور ایمان بالغیب اگر مقبول نہیں تو ہدایت بھی نہیں ملے گی. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک مفلحون. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی روح اور بنیاد یہ ہے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، جو خبریں آپ نے بتائی ان کی تصدیق کریں. نمبر 1 جو احکام ہیں ان پر چلیں، اور جن چیزوں اجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ان سے کیا کریں؟ بولیے، رک جائیں. لنگی پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے. لنگی پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی دلیل ہے؟ بولو بھائی. اسرۃ المؤمن نصف ساقین ولا حرج علیہ فیما بین وبین الکعبین وما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. امام مالک نے موطا میں روایت کیا اور بخاری میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. یعنی مومن کا کپڑا نصف پنڈلی تک ہے، لیکن پنڈلی کے درمیان اور ٹخنے کے درمیان ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کپڑا ٹخنے سے نیچے وہ جہنم میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کیا فوراً رک جائیں، یہ محبت رسول کی علامت. یعنی دیکھیں گے، کریں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عظیم ترین علامت یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا، شریعت کی روشنی میں کریں. ہمارا وضو کیسے ہو، ہمارا غسل کیسے ہو، ہماری نماز کیسے ہو، ہمارا رکوع کیسے ہو، ہمارا سجدہ کیسے ہو، سب چیزیں جو ہیں یہ محبت کی علامت ہے. لائیے اگر ہم صحیح طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اتباع کریں گے، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا. 1 نمبر 2 اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور سن لیجیے، ذنوب اور سیئات یغفر لکم ذنوبکم، اس پر امام سعدی نے ایک گفتگو کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ذنوب اور سیئات دونوں لفظ استعمال ہوا ہے. جس طرح اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، ہے نا. تقوی اختیار کرو گے تو اللہ امتیازی شان پیدا کر دے گا، اللہ تنگی سے راستہ نکال دے گا. سلف کی تفسیر ہے. اللہ موت کی سختیوں سے بچائے گا، اللہ تمہارے مقام کو بلند فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا کہا؟ اللہ تمہارے سیئات کو دور کر دے گا، گناہوں کو دور کر دے گا. امام سعدی کہتے ہیں کہ سیئات اور ذنوب جب ایک ساتھ استعمال ہو تو سیئات سے مراد صغیرہ اور ذنوب سے مراد کبیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف کرے گا. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں گے اور آپ سے سچی محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف کرے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے عمل کی توفیق دے گا کہ جس سے ہم کو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں پر توبے کی توفیق سے نوازے گا اور صغیرہ گناہوں پہ اصرار نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے اگر پاک ہونا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. نمبر 2 آج جو ہمارے اندر جو بے چینی ہے اور امن و سکون کی تلاش ہے اور ٹینشن ہے، ارے ٹینشن اس وقت کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے. سکون سے انسان محروم ہے. اور یاد رکھیے یہ ٹینشن کسی صیدلیہ میں نہیں ہے، صیدلیہ میں نہیں ہے، کسی میڈیکل اسٹور میں نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. ٹینشن فری دوا اور ٹینشن فری دعا، ٹینشن فری
دوا اور ٹینشن فری دونوں چیزیں دین میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور احکام پر چلیں تو اللہ ہمارے ٹینشن کو ختم کر دے گا. دلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان اور عمل کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے اور اس شریعت پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت, کون سی شریعت ہے بھائی؟ شریعت کیا ہے؟ ایک منٹ. ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی, یعنی روشن شریعت دی ہے, آپ اس کی پیروی کیجیے. شریعت سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسن بصری اور جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مائناز شاگرد کہتے ہیں کہ شریعت یہ سنہ, شریعت سنت ہے. الاسلام ہی سنہ و سنت ہی الاسلام ولا یقوم احدهما الا بالاخر. یہیں سے کتاب ہی شروع ہوتی ہے. شرح السنہ امام بربہاری کی کہا کہ ہم نے آپ کو ایک روشن شریعت دی ہے, یعنی آپ کو جو دین دیا آپ اس کی پیروی کیجئے. اور شریعت سے مراد سنت ہے, یعنی سنت کی پیروی کیجئے, اقتدا کیجئے. اللہ نے کہا کفر عنہم سیئاتہم, اللہ گناہوں کو دور کر دے گا. واصلح بالہم, اور حالتوں کو صحیح کر دے گا. اصلح بالہم کا معنی کیا ہوا؟ اللہ حالات کو کیا کر دے گا؟ صحیح کر دے گا. اللہ اکبر. اس کے برعکس اگر ہم نے اور آپ نے محبت رسول کے تقاضے پورے نہیں کیے, کھانے کی محبت میں نماز چھوڑ دی, ابھی ٹھیک ہے لا صلاۃ بحضرت طعام, بھوک لگی ہو تو آدمی کو کھانا کھانا چاہیے, اور جب پیشاب پیخانے کی ضرورت ہو تو آدمی کو اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیے تو ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ کھانے کی قسموں کے اندر ہم نماز کی روح کو ختم کر دیں اور اپنی دنیاوی خواہشات کے اوپر فجر کی نماز کو ذبح کر دیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی محبت غالب آ گئی, اللہ کی توحید ہمارے دل میں قائم ہے لیکن اللہ کی عبادت ہم خالص نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قربان ہونے کا جذبہ نہیں رکھتے, تو یاد رکھیے آیت الوعید سورہ توبہ آیت نمبر 24 یاد رکھیے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, جو آیت پڑھی گئی, اگر تمہارے باپ کی محبت, بیٹے کی محبت اور خاندان کی محبت, بھائی کی محبت, تجارت کی محبت, بلڈنگ جو بنا کر کے ماشاءاللہ بہت 5 منزلہ 10 منزلہ بنا لیا, کاروبار کی محبت, اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے تو فتربصوا, انتظار کرو. کیا مطلب انتظار کرو؟ کیا مطلب ہوا؟ حتی یاتی اللہ بامری, قال الحسن ومجاہد حتی یاتی اللہ بعقوبت عاجلت او آجلہ. اگر ہم نے دنیاوی چیزوں کو اپنے دل میں اتار لیا, شریعت کو پیچھے رکھ دیا, جس طرح اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا اور دنیا کو آگے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم لا یعلمون, اس طرح ہو گئے جو گویا جانتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اگر شریعت کو ہم پیچھے کر دیں, خواہشات کو آگے کر دیں, دنیا کی چیزوں کو آگے کر دیں تو ہمارے اندر یہود کی مشابہت ہے. ہمارے اندر کس کی مشابہت ہے بھائی؟ اور جب یہود سے مشابہت ہوگی, جب امام الضالین پڑھے گا تو آمین بھی کہے گا, جب امام الضالین آمین کہے گا تو مقتدی بھی کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے. اذا امن الامام فامنوا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین, اس کے بعد فقولوا آمین. تو یہ کیوں یہودیوں کو ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی افشاء السلام والتامین, یہودیوں کو 2 چیزوں پر بہت زیادہ حسد ہے مسلمانوں سے, یعنی یہودی لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں بہت زیادہ 2 چیزوں کی وجہ سے. 2 خوبیاں ان میں. کیوں؟ ایک تو مسلمان سلام بہت زیادہ پھیلاتا ہے, سلام کرنے سے محبت ہوگی, اور دوسرا آمین کہنے سے. کیوں؟ آمین ان پر مار پڑتی ہے نا, مار سمجھتے ہیں, ارے جوتے کی مار کوئی ضروری نہیں ہے. ایک مار میں بھی بتاتا ہوں, یہ جو آپ تشہد میں کیا کرتے ہیں بھائی, تشہد میں انگلی حرکت کرتے ہیں نا, کان یحرک و یدعو بها وقال
لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی حرکت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے، میں نے شاید یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایک ہمارے بھائی عرفان ہیں، ان کی بچی کے اوپر سحر کا حملہ تھا، اور یہ بھی کوئی کہی ہوئی بات نہیں، یہ سامنے کی بات ہے۔ تو ان کے والد نے جو ہے ان کے بدن پر ایسے کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دیکھا، آنکھوں نے دیکھا کہ وہ جو شیطان ان کے بدن پہ حاضر تھا، اس بچی کے بدن پہ جو حاضر تھا، تو وہ شیطان چیخ رہا، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، او کر رہا ہے، جبکہ نماز میں پڑھنے کی حدیث ہے، یہ نماز کے باہر کی فضیلت نہیں ہے کہ جو آدمی نماز میں حرکت کرتا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے، یہ شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے۔ ایک سنت سے اتنی زیادہ مار پڑتی ہے تو تمام سنتوں سے کتنی زیادہ مار پڑے گی، اندازہ کیجئے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ ابھی اور سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر جیسے ابن عباس کا جو یہ قول بسند صحیح، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الفعاب، ایک آدمی جو دین کا تفقہ، یہ حدیث سندن ثابت نہیں ہے، ابن عباس کا قول ہے، فقیہ واحد، ایک آدمی جو دین کا تفقہ کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی دین کی سمجھ رکھتا ہے، ودوان ہے، سمجھتے ہیں نا ودوان، جو سمجھ رکھتا ہے۔ ہمارے بھائی ریاض صاحب کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، کہا کہ ایک آدمی جو دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی شیطان 1000 عابد کو گمراہ کر دے گا، کہیں نہ کہیں گندگی میں ڈال دے گا، لیکن ایک آدمی جو دین کا تفقہ رکھتا ہے، سنت پر جو عمل کرتا ہے، شیطان اس کو اتنی آسانی سے بھٹکا نہیں سکتا۔ اس لیے امام سیوطی نے یہ قول بسند صحیح نقل کیا اپنی کتاب الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں، المتمسک بالسنہ اشد علی الشیطان من الفعاب، یہ قول بھی ہے۔ یعنی ایک آدمی جو دین کو مضبوطی سے تھامتا ہے، تھامنے کے لیے علم ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جہالت کے ساتھ دین کو تھامیں گے، یعنی جو دین کو صحیح طور سے تھامتا ہے وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو معلوم ہے شیطان کو بھی مار پڑتی ہے، اسی طرح یہ مار یہودیوں کو بھی پڑتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ والظالمین ان کے اوپر بد دعا ہوتی ہے۔ تو یہ بد دعا ہمارے اوپر بھی ہوگی اگر ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پر عمل نہیں کیا۔ یہاں تو کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کو لوگ 24 نمبر بولتے ہیں، بہت سنتے تھے، کیا کہتے تھے بھائی؟ ہم لوگوں نے خود اپنے بارے میں سنا، ایک جگہ جو ہے کلکتے میں ہم لوگ درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے، بڑی مشکل سے ایک جگہ ملی تھی، بغل میں مزار تھا، کہ چلو کم سے کم درس جاری رہے، تو معلوم ہوا کہ نہیں یہ 24 نمبر ہے، ان کا یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا، 2-3 ہفتے کے بعد ختم ہو گیا۔ تو وہ 24 نمبر کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ 24 نمبر کی آیت پر تو عمل کرو کہ اگر ہم نے اور آپ نے دنیا کی چیزوں کو محبوب کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے کہا کأنہم لا یعلمون، اس سے علماء نے استنباط کیا کہ یہودیوں کا علم تھا، ان کے علماء کو اللہ نے احبار کہا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھتے تھے، پھر بھی اللہ نے کہا لا یعلمون۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے، اور یہ بد دعا ہمارے اوپر بھی پڑے گی۔ لہذا اس سلسلے میں بعض مفسرین کی یہ بات میں پیش کر دوں، کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ دھمکی والی آیت قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ کون؟ فتربصوا، اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ دنیا کی محبت ہو جائے تو انتظار کرو، یعنی اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے لوگ فاسق ہیں، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے بہت اختصار کے ساتھ ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے ہمیں، اور یقیناً ہے، اگر محبت نہیں ہوتی تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، محبت نہیں ہوتی ہم حدیث نہیں پڑھتے، محبت نہیں ہوتی تو ہم صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، اگر محبت نہیں ہوتی ان پروگراموں میں نہیں آتے، محبت نہیں ہوتی ہم لوگوں تک دین نہیں پہنچاتے۔ لیکن مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کو چھٹی نہ ملی، جس کو سبق یاد رہا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور آپ کے تمام معمولات کا ہمیں علم ہو۔
کیا مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم لوگ قرآن پہ اتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لوگ پڑھنا نہیں جانتے تو سورہ فاتحہ صحیح کر لیا، قرآن کی صورتیں یاد کر لی، بہت اچھی بات ہے، حدیث رسول سے شغف انہماک ہوا، نمازیں ہماری صحیح ہو گئی، ہم نے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیا. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو آپ کی سیرت سے بھی محبت ہونی چاہیے. کیا ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ بھی ہم نے رحمت للعالمین پڑھنے کی کوشش کی سیرت نبی پر؟ چلو رحمت للعالمین نہیں پڑھا، سیرت النبی پڑھو، سیرت النبی نہیں پڑھا. بھائی الرحیق المختوم جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے، اور میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا جو شرک و بدعت کے امام ہیں اور جو فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، جب ان سے ملنے گیا تو واللہ العظیم میں نے دیکھا کہ ان کے مطالعے میں یہ بات الرحیق المختوم ہے اور یہ احسن البیان رکھی ہوئی ہے، میں نے دیکھا. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور سیرت کا مطالعہ کا مطلب ہوا کہ سیرت جو ہے، سیرت محدثین کی زبان میں سنت کے معنی میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، فعل، تقریر اور آپ کے عادات اور تطوار. تو محمد صلی اللہ اور عام مفہوم سیرت کا آپ کی پوری زندگی، چاہے مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ کی زندگی نبوت سے پہلے والی، نبوت کے بعد والے، آپ کی زندگی کے معمولات، آپ نے انفرادی زندگی کیسے گزاری. ایک مثال پیش کر رہا ہوں، انفرادی زندگی کیسے گزاری، اجتماعی زندگی کیسے گزاری، آپ کی شخصی زندگی کیسی تھی، اجتماعی زندگی کیسے تھی، بال بچوں کے ساتھ کیسے تھے آپ، بین الاقوامی سطح پر آپ نے کون سا ضابطہ پیش کیا، یہودیوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، مشرکین مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے دشمنوں کے ساتھ ایگریمنٹ کن بنیادوں پر کیا. یعنی آپ کی پوری سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہم صحیح طور پہ قرآن کو سمجھیں گے. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم سیرت نبوی سے کیا رکھیں، شغف اور انہماک رکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں. اور جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم قرآن کو سمجھیں گے صحیح طریقے سے، کیونکہ قرآن جس پہ نازل ہوا ان کی زندگی بھی تو ہمارے سامنے ہونی نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان آیات پہ عمل کیا، صحابہ کرام کو آپ نے کس طرح تعلیم دی، اور ان آیتوں کا اثر صحابہ پر کیسے پڑا، اور ان آیتوں کے نزول کے بعد اس معاشرے کے کیا اثرات تھے. اس کا تعلق سیرت سے ہے یا نہیں ہے؟ بولیے آپ. تو آپ پڑھیں گے تب تو نبی کی سیرت. بس کھانا ریڈی میڈ، پانی ریڈی میڈ، ہر چیز ریڈی میڈ، کچھ تو کرو بھائی. لا یطلب العلم باستراح الجسد، یہ ابھی کثیر کا کون ہے، آرام طلبی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہم سنت کو بھی صحیح طور سے سمجھیں گے. سیرت کا مطالعہ حدیث کے سمجھنے میں بھی مدد دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معمولات، زندگی کے تمام جو امور تھے، اگر اس کی واقفیت ہوگی تو ہم حدیث کو سمجھیں گے کہ یہ کس پس منظر میں یہ حدیث ہم نے بیان فرمائی. اور سیرت کے مطالعے سے ہمیں عقیدے کی اصلاح ہوگی، عقیدے کی معلومات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیسے دعوت دی، مدنی زندگی میں کیسے دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے مضامین کو کس انداز میں بیان کیا، مشرکین کی طرف سے جو اعتراض ہوا اس کا آپ نے کیسے جواب دیا. سیرت کا مطالعہ کریں گے تو عقیدے کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی پیروی کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کا حکم دیا تو صحابہ کیسے عمل کرتے تھے. مثال کے طور پر آئیے باب غزوۃ الحدیبیہ، باب غزوۃ الحدیبیہ بخاری کی روایت. ایک مثال دیتا ہوں سمپل. عروہ بن مسعود الثقفی حدیبیہ کے مقام پر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا مشرکین مکہ نے یہاں سے واپس چلے جائیں. تو وہاں پر عروہ بن مسعود ثقفی آیا. وہ بعد کی باتوں سے ہمیں کوئی اس جگہ تعلق نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا پیش کرنا ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا، نبی کی سیرت کو دیکھا، آپ کی زندگی کو دیکھا، آپ کے سیرت و کردار کا اثر صحابہ پر کیا پڑا، اس کو جب اس نے نقل کیا تو معلوم ہے، میں سناؤں آپ کو، متوجہ ہیں؟ سنیے. والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما إن رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم جلد إلا وقعت في كف رجل منهم.
او اذا امرهم ابتدروا واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه وما رايتهم يحدون النظر اليه تعظيما له. کہاں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کو دیکھا، بڑے بڑے سلاطین کو دیکھا، بڑے بڑے دنیا کے شہنشاہوں کو دیکھا، میں نے کسی بھی بادشاہ کے لوگوں کو، ان کے حاشیہ برداروں کو بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. کیسے؟ کہا کہ محمد جب تھوک پھینکتے ہیں تو ان کے تھوک کو لے کر صحابہ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی میں صحابہ نے آپ کے آثار سے برکت حاصل کی. جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ دوڑ پڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں صحابہ اس کی طرف سبقت کرتے ہیں. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. لیکن اس کے باوجود انس بن مالک کی وہ حدیث آپ یاد رکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لا نقوم تعظیما له، ہم لوگ آپ کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، لما نعلم من کراہیت لذلك، اس لیے کہ آپ نے اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا، اجنبیوں کی طرح کھڑے مت ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت صحابہ نے کی اور کوئی محبت کر سکتا؟ کوئی جماعت ہو سکتی؟ لیکن اس کے باوجود کھڑے نہیں ہو رہے. یہاں تک کہ نماز کے اندر حدیث حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت انس بن مالک، بخاری میں 5 صحابہ سے حدیث مروی ہے واللہ العظیم. کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فصنع فجحش شقه الایمن، آپ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار تھے اور وہ گھوڑا جو ہے گرا دیا آپ کو کھجور کے تنے پر، فانفکت قدماه وفی روایہ فجحش شقه الایمن، آپ کے پہلو میں چوٹ آئی، آپ نہیں جا کے سکے مسجد. حضرت جابر کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت میں آئے، تیمارداری میں آنا چاہیے نا، تیمارداری کرنا چاہیے کہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی، صحابہ نے پیچھے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو کیا فرمایا آپ نے؟ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو کیا فرمایا؟ اذا صلی الامام جالسا لا تفعلوا كما يفعل اهل الروم بعظمائها، جس طرح روم کے حاشیہ بردار، روم اور ایران کے حاشیہ رومی بادشاہ کے پاس جس طرح ان کے حاشیہ بردار کھڑے ہوتے اس طرح کھڑے مت ہو. وَإِذَا صَلَّ الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اجْمَعُونَ، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھو تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. یہاں پہ ایک علمی بحث ہے کہ کیا واقعی یہ حدیث منسوخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو آپ نے مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہ ایک علمی بات ہے، علماء سے ہم رابطہ رکھیں گے. لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کہا کہ اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، اور اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح روم کے حاشیہ بردار اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت صرف کھڑا ہونا نہیں، جلوس کرنا نہیں، مظاہرہ کرنا نہیں، عید میلاد النبی کے ہنگامے کرنا نہیں. یہ تو کس سے، یہ کام تو کس سے لیا؟ یہود و نصارہ سے لیا گیا. یہ عید میلاد النبی کس کی بدعت ہے؟ بولو بھائی. برتھ ڈے کس کا منایا جاتا ہے؟ تھوڑی سی بات اس میں ہم ڈالیں گے، بس مختصر تھوڑی سی چند پوائنٹ لکھتا ہوں ذرا غور سے. عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کرسمس ڈے کرتے ہیں. ایک بات. ہندوستان کے اندر جو برادران وطن کیا کہتے ہیں؟ گاندھی جینتی، بسوا جینتی، اور اس کے بعد رام جنم، یعنی جنتری پر جو کیلنڈر پہ لکھا رہتا ہے یہ جنم دن ہے، وہی تو میلاد ہے. یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہود و نصارہ کی، مشرکین کی. اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بدعت انہی یہودی نماز لوگوں نے کی ہے. معز الدولہ اپنے باپ ہوئے، ان لوگوں نے، فاطمی لوگوں نے، جو باطنیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جو اسلام کو منہدم کرنے کے لیے اور اسلامی روح کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہوئے اور اس بدعت کو انہوں نے جنم دیا ہے. اور شاہ اربل نے اس عید میلاد النبی کو رواج دیا ہے. اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں، چونکہ میرا موضوع نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میلاد کی بدعت بھی یہودیوں نے کی ہے، وہاں سے لی گئی ہے. من تشبہ بقوم
فَمِنْهُ. اگر عید میلاد النبی کی کوئی اصل ہوتی تو اگر اس عید میلاد النبی کی کوئی اصل ہوتی یا اس کی کچھ حیثیت ہوتی تو شیخ اسماعیل گجران والا کی اس بات کو سمجھو. میں نے شرکت الصحیح میں خطبہ دیا اور یہ بات پیش کر دی تو ایک بہت بڑا جتھا آیا میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اور یہ شرکت الصحیح میں کچھ لوگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ایسی مدد کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی بہت زیادہ الحمدللہ سب سے زیادہ بھی کامیاب درس وہیں چل رہا ہے, سب سے زیادہ. تو کہنا اصل یہ ہے کہ یہ بات شیخ نے لکھی, غور سے سنیے, کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل سورہ بقرہ میں اور مختلف سورتوں میں بیان کی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے ہی ہے نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے نا بھائی, سورہ مریم کے اندر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ جو سورہ طٰہٰ میں, سورہ قصص وغیرہ میں. شیخ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا, آپ کی تفصیلات, پیدائش کی تفصیلات قرآن میں کیوں نہیں؟ ایک نمبر, غور کیجئے اس پر, نہیں صرف غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, نمبر ایک. نمبر دو, سال کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ کون مہینہ ہے؟ رمضان افضل یا ربیع الاول افضل؟ بولیے. رمضان افضل ہے نا. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں تھے اور ہم نے بڑی کوشش کی ان کے ساتھ رہنے کی, اور الحمدللہ عقیدہ وغیرہ بہت حد تک صحیح بھی ہوا. ابھی 8 سال 9 سال کے بعد انہوں نے میسج کیا, پہلی بار میسج کیا ہے کہ ربیع الاول کا چاند مبارک ہو. رمضان کے موقع پر کوئی مبارکبادی نہیں حافظ صاحب, اور ابھی 8 سال تک ہم یاد نہیں آئے شیخ صاحب, اور اس نے 8 سال کے بعد کہا ربیع الاول کا چاند مبارک ہو. تو میں نے بھی چاہا کہ نہیں, حکمت سے ہی کام کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بھیجا, لیکن اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو, تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی سیرت کے آئینے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات اور خرافات سے دور رکھے. بس اتنا ہی میں نے اس کو بھیجا, اور 2 کلپ میں نے بھیجی ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اثر پڑے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان افضل یا ربیع الاول افضل؟ رمضان افضل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں یا رمضان میں؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں یا رمضان میں؟ چلیے, دین کے اعتبار سے ذی الحجہ کا 10ویں تاریخ افضل الايام عند اللہ یوم النحر و یوم القر, ابو داؤد کی حدیث ہے. سب سے افضل دن ذی الحجہ کا 10ویں تاریخ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہے نہیں ہے. عشرے کے اعتبار سے سب سے افضل رمضان کی 10 راتیں افضل, اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ذی الحجہ کے نہ 10 دنوں میں ہے نہ رمضان کی آخری راتوں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہے. اب 9 ربیع الاول کو ہے یا 12 ربیع الاول کو ہے یا 8 ربیع الاول کو ہے یا 2 ربیع الاول کو ہے, کتنے اقوال ہیں. دیکھیے بدایہ و نہایہ وغیرہ پڑھیے, آپ کا دماغ منتشر ہو جائے گا کسی بھی. لیکن زیادہ تر تحقیقی جو روایت ہے, محمود پاشا فلکی کی تحقیق کے مطابق شیخ صفی نے جو لکھا ہے کہ صحیح قول میں ربیع الاول کی 8-9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے پیدائش. لیکن آپ کی وفات پر تقریباً اصحاب سیر کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات کب ہے؟ 12 کو. تو نبی کی پیدائش اور نبی کی وفات بھی محرم میں نہیں ہے, رجب میں نہیں ہے, بلکہ ربیع الاول میں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش دن منانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ افضل نبی پر افضل ترین کتاب نازل کی. قرآن کا نزول ہوا طاقراتوں میں, لیلۃ القدر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دن منانا ہوتا تو کم سے ان دنوں میں سے کوئی ایک دن میں ضرور ہوتا. غور کرنے کی ضرورت. لیلۃ القدر افضل ہے تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے غائب کر دی, اور اللہ نے ہمارے سامنے واضح نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد النبی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میرے بھائیوں, تو ہم سیرت کا مطالعہ کریں, اور سیرت کے مطالعے سے صحابہ کی زندگی اور صحابہ کرام کی سیرت ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. اگر رحیق المختوم پڑھیں گے اور رحمت للعالمین پڑھیں گے, نہ تو کم رحمت عالم تو پڑھ لو بھائی, 5ویں کلاس میں پڑھائی جاتی ہے نا.
اگر اتنا پڑھو گے تو معلوم ہوگا ابو بکر صدیق کا مقام کیا تھا، حضرت عمر کو اللہ نے فضیلت کیسے دی، حضرت عثمان کی سخاوت، حضرت علی کی بہادری، حضرت معاویہ کا حلم، اور حضرت خبیب کا صبر، حضرت بلال کی ثابت قدمی، ثمامہ بن اسال کا اقتصادی مضبوطی، اور ابو ایوب انصاری کی سخاوت، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا فقہ الی آخری، یہ ساری چیزیں، صحابیات کی زندگی، امہات المومنین کی سیرت، یہ ساری چیزیں ہم کو کب ملیں گی؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے تو قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہم ہوں گے. اور کتاب و سنت سے محبت کرنے والوں اور کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والوں، جس طرح اللہ کا دیدار جنتیوں کو ہوگا جنت میں اور میدان محشر میں، اسی طرح حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، امام البانی نے اس کی تحسین کی. کہا کہ وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، جس وقت تم حوض کوثر پر آؤ گے میں تم سے سوال کروں گا کیف تخلفون فیہما، تم نے کتاب و سنت کے اوپر کیسے عمل کیا، میرے بعد تم نے کیسی جانشینی کی، یعنی کتاب و سنت پر تم نے کس طرح عمل کیا، یہ پوچھ گچھ ہونے والی ہے. لہذا مکتب عشق کا دیکھا یہ نیرانہ دستور، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. اور دوسرے شاعر نے کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پھینکتے، دیوار آہنی پر حماقتیں دیکھیے. شیش محل میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے سے نہیں ہوگا. ہمارے پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بہت سارے رشتہ دار شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، ابھی بھی محرم کے بدعات میں مبتلا ہیں، ابھی بھی تعزیہ داری میں مبتلا ہیں، ربیع الاول کی بدعات میں مبتلا ہیں، بہت سارے خرافات میں مبتلا ہیں. ہم ایک ایک گھنٹہ ان سے بات کرتے ہیں، شادی بیاہ کے متعلق بات کرتے ہیں. کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم سنت کے مطابق بات کریں، سنت کی دعوت دیں، ان کو بدعات سے روکیں، ان کو خرافات سے روکیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اس لیے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی ليحب الناس يكونون بعدي يود احدهم لو رانی باهلی ومالی، میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے صحابہ کے بعد، ان کی خواہش ہوگی کہ جان مال سب قربان کر دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کو دیکھنے کی تمنا، یہ بھی کس کی علامت ہے بھائی؟ بولو بھائی. محبت رسول کی علامت ہے. اور اس سلسلے میں ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کی باتیں الحمدللہ بہت ہم نے سنی ہے. یہاں تک کہ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ہم دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جنت میں اگر اللہ نے ہمیں داخل فرمایا تو آپ تو انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہاں آپ کا دیدار ہمیں کیسے ہوگا؟ یہ روایت طبرانی کی حضرت عائشہ سے ہے نا. تو اللہ نے کون سی آیت نازل کی؟ اگر جنت میں اللہ کا دیدار چاہتے ہو اور اللہ کے دیدار کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ پہ عمل کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، ربیہ بن کعب سلمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لاتے تھے. فَأَبِيتُ عِندَهُ آتی ہے بوضوء، وضو کا پانی میں لاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا، میں تمہارے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں مجھ سے، یعنی تمہارے احسان کا بدلہ میں کیسے دوں؟ تو کہا کہ میں انی اسألک مرافقۃ فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں. صحبت کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی مجلس میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کم سے کم اس میں 10 آدمی کو یہ بات معلوم ہوگی. آپ نے کیا فرمایا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے. کیا مطلب؟ اپنے سجدوں کو درست کرو. آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے لوگ ڈنڈی مارتے، معلوم ہے ڈنڈی؟ ایک وہ چور ہوتا ہے جو ریال کا چوری کرتا ہے اور ایک گاڑی کا چور الگ ہے. اب موبائل کا چور تو اس وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں ایک مرتبہ اپنے جالیات میں مغرب کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا اور وضو کر رہا تھا تو میں دروازہ کو بند کر دیا، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جالیات بند ہونے کے بعد لوگ بہت زیادہ کتاب کے لیے دکھتے آتے ہیں، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جب جب میرا درس ہوتا ہے لوگ بہت ڈسٹرب کرتا ہے. اب پورا ہفتہ دن گزر جاتا ہے، کوئی کتاب کے لیے نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو اس نے دروازے پہ مارا. اب میں تھوڑا ضدی آدمی ہوں، یہ تو پتہ ہی ہے کچھ لوگوں کو. میں نے کہا نہیں کھولوں گا. پھر دوبارہ مارا، نہیں کھولوں گا. تیسری بار مارا
میں نے کھول دیا، میں وضو کر رہا تھا، کہا کہ تھوڑا موبائل دو. کیا دو؟ تو میں نے کہا موبائل کس لیے چاہیے؟ کہا کہ بات کرنا ہے، کوئی آدمی آئے گا اسلام لانے کے لیے. تو اچھا میں نے کہا لے لو موبائل، میں وضو کرتا ہوں. میں نے اس کو موبائل دے دیا، ابھی نیا موبائل خرید کے انڈیا سے لایا تھا. میں نے دیا موبائل اس کو اور میں وضو کرنے لگا. جیسے میں وضو کیا، وضو کے بعد جب دیکھتا ہوں تو 9 2 11 ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چور، موبائل کا چور اب تک نہیں لوٹا. ایسا گیا کہ آج تک نہیں لوٹا. اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو یہ موبائل کے بھی چور ہیں، اور کچھ چور ہیں جو نماز کے بھی چور ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. افسر کیف يسرق من صلاته، نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ کہ الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها، نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح کرتا ہے. میں نے شرکات میں تو دیکھا ہی، اب تم جہاں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. تو تم سجدہ کر کے اللہ کے نبی کی مجلس میں آنا چاہتے ہو، سجدہ ہی نہیں صحیح ہے تو کیسے ہوگا؟ نہ ہمارا رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. ایسا لگتا ہے کہ ساری بے چینی اور ساری پریشانی سجدے میں آ جاتی ہے، رکوع میں آ جاتی ہے. شیطان کس طرح کام کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی مجلس میں رہنا چاہتے ہو، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. اسی طریقے سے آئیے میں گنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے، آپ کی سیرت اور سنت کی طرف سے دفاع کرو. مثال کے طور پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جن لوگوں نے گستاخی کی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. میں چونکہ آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، ایک چند باتیں رکھتا ہوں. دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس نے بھی رسول کا استہزاء کیا، مذاق کیا، اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیے. چلیے اللہ نے نبی کے بارے میں کیا کہا، اس پوائنٹ پر غور کیجیے. بالکل میرا آخری پوائنٹ ہے، گھبرائیے نہیں. کھانا تیار ہے انشاءاللہ، کھانا تیار ہے. کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ نے کہا کہ استہزاء کرنے والوں کی طرف سے ہم آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کافی ہے. الیس اللہ بکافی عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس نے بھی انبیاء کا استہزاء کیا، مذاق کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استہزاء مذاق کیا، اللہ نے دنیا میں بدلہ لیا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب انی لآخذ لأولیاء الثأر كما يأخذ الليث الحرب. ہے نا؟ یہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی نا کہ اللہ اپنے اولیاء بندوں کے لیے اسی طرح بدلہ لیتا ہے جس طرح جنگجو شیر بدلہ لیتا ہے. مثال، شیر سے مذاق کرو گے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا برداشت کر لے گا، لیکن اس کے بچے کو چھیڑو گے تو، شیرنی کے بچے کو چھیڑو گے تو شیرنی چھوڑے گی؟ تو شرک کرنے والوں کو اللہ دنیا میں چھوڑ دیا، قیامت میں پکڑے گا. امام ابن تیمیہ نے کہا لیکن اگر زمین والوں پہ ظلم کرو گے نا، بندوں پہ ظلم کرو گے نا، تو اللہ دنیا میں بھی بدلہ لے گا. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کے خلاف کوئی بات نکالی جائے. اللہ نے اسے بدلہ لیا اور بدلہ لے رہا ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کے خلاف دشنام ترازیاں اور آپ کی شان میں گستاخی، یہ ہمارے گناہوں کے اثرات بھی ہیں. یہ بتا رہا ہوں، ہمارے گناہوں کے اثرات بھی ہیں، ہی نہیں کام ہے گناہوں کے. غزوہ احد میں اللہ کی رحمت نازل، فرشتے نازل، نبی نے دعائیں کی. پڑھیے آپ ابن کثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے زیادہ احد میں دعا کی. کتنی دعائیں سب احد میں کی، اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے. لیکن چند صحابہ کی چوک سے یا اجتہادی غلطی سے، نیت خیر کی ہے، نیت صحیح، قطعاً نیت شربت سمجھ کر پی لیا، بوتل شراب کی، نیت صحیح ہے تو شربت تم جو ہے شراب کو شربت سمجھ کر پی لو گے. نیت بھی صحیح ہونا اور عمل بھی صحیح ہونا. صحابہ سے اجتہادی بھول ہوئی، چند صحابہ کی اجتہادی بھول سے، اجتہادی چوک سے، اجتہادی غلطی سے 70 صحابہ شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کا سر زخمی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جب مسلمان سنت کو چھوڑیں گے، سنت سے ہٹیں گے، محبت رسول کے نام پر جلسے جلوس کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شان میں گستاخی ہوگی. میں کہتا ہوں 13,000 چینل آج سے 10,000 پہلے، 10 سال 15 سال پہلے کی رپورٹ، 13,000 چینل اسلام کے خلاف
گشت کر رہے ہیں. کتنے چینل جس میں صحابہ کی توہین کی جاتی ہے. اور کچھ ایسے بہروپیہ آ گئے ہیں جو کالی پگڑی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مکے میں داخل ہوئے تو دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلی راسہ وعلی راسہ امامۃ سوداء. حدیث جابر کی ہے, آپ نے کالا امامہ استعمال کیا. تو کالا امامہ باندھے ہوا ہے ماشاء اللہ, ایک حدیث کو لیا ہوا ہے, لیکن نہ محبت رسول کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, محبت رسول کے نام پر لوگوں کے عقیدے کو پامال کر رہا ہے. اور ایسے ایسے لوگ کہ ان کی چمڑی دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ جناب علی لگتا ہے کہ آسمان سے اترے ہوئے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, زبان میں اتنی مٹھاس, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شان میں گستاخی, آپ کی شان میں گستاخی. اور واللہ میں نے کہتے ہوئے سنا خلفائے راشدین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, قرآن حدیث پر ہم صحیح نہیں چل سکتے, ہمیں تقلید کرنی پڑے گی. تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس میں مسلمانوں کے گناہوں کا بھی اثر ہے. یہ بہترین موقع ہے کہ فیس بک پر, ایک ٹویٹر پر اور اس کے واٹس ایپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرو, آپ کی زندگی کو پیش کرو, آپ کے حسن سلوک کو پیش کرو, آپ اسلام کے عادلانہ نظام کو پیش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیسے معاہدہ کیا, مشرکین مکہ سے کیسے معاہدہ کیا, برادران وطن کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا, بین الاقوامی قوانین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے میں نے غیر مسلموں سے سنا اس بار کہ مسلمان جیت گئے. یعنی اس وقت جو ہندوستان کی جو حالات ہے اس کی روشنی میں جب لوگوں نے چینلوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں مختلف کوٹیشن دیے اور اقتباسات دیے تو بڑے بڑے غیر مسلموں نے بیان کیا کہ مسلمان اسلام جیت گیا. ہمیں معلوم نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کیسی تھی, آپ کی زندگی کیسی تھی. اس لیے یاد رکھیے, میرے ایک دوست جو یورپ کے تمام ملکوں میں جا چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا اس کے بعد ایسے حالات طاری ہوئے کہ ناروے میں اور مختلف جگہوں پر عربی زبان پڑھنے کا اہتمام اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کا جب انہوں نے مطالعہ کیا, نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا تو غیر مسلم عورتوں نے پردے شروع کر دیے, عربی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا مطالعہ کیا. یہاں تک کہ ایک شخص نے جس نے امریکہ میں رہا, جس کو شہریت حاصل ہے, اس نے کہا کہ اس وقت اس تیزی کے ساتھ لوگ امریکہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جتنے انگلش ترجمے مارکیٹ میں سب سماپت ہو گئے, ملتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے بھی گستاخی کی, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت, آپ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کثرت سے تو درود پڑھو بھائی. صرف جب نبی کا نام آئے تو ہم درود پڑھتے ہیں, لیکن اور بھی تو درود پڑھنے کی جگہ ہے. محدثین کو اللہ نے اتنا جو اونچا مقام دیا اس لیے بھی کہ جب حدیث نقل کرتے تھے لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر محبت رسول ہے تو وہ لوگ اگر درود تاج پڑھتا ہے, درود تنجینا پڑھتا ہے, میرا سسر کہتا تھا ہمیں کہتا تھا تم کو درود تنجینا معلوم ہے, ہم نے کہا ہم کو صرف ایک درود معلوم ہے, درود ابراہیمی. تو کہا کہ نہیں, فلاں صاحب شیخ سرندی کی قبر پر گئے تو یاد آئی ہے زکریا. واللہ میں بڑے بڑے لوگوں علماء کے سامنے سنا ہے یہ بات کو, اور آپ جانتے ہیں میں بہت محتاط بولنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے اوپر درود تنجینا پڑھنا, کیا پڑھنا, درود تنجینا پڑھنا. ہم نے کہا کہ ایک درود ابراہیمی, اور اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ مؤید بروح القدس, اللہ ان کی تائید کر روح القدس کے ذریعے, ہے نا. اور کہا جبریل احجوہم, جبریل معک, ان مشرکین کی مذمت کرو, جبریل تمہارے ساتھ ہیں. حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھے کلمات پیش کیے, قصیدے پیش کیے. اگر علی نبوت خاتم اللہ مشہود یلوہ و یشہد, اور پھر وضم الالہ اثم النبی محسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. لیکن اس بات کو یاد رکھو, لیکن جب درود کا معاملہ آیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تم درود بنا لو, اے عمر تم درود بنا کے پیش کرو, اے عثمان رضی اللہ عنہ تم درود بنا کے پیش کرو. نہیں, کعب بن عجرہ کی حدیث موجود ہے, اور اسی طرح وائل بن حجر کی حدیث موجود ہے, اور بشیر بن مسعود کی حدیث موجود ہے. 3-4 صحابہ سے, ان تمام صحابہ نے کہا آپ نے ہمیں سلام پڑھنا سکھایا, تحیات تو سکھایا, قد علمنا السلام یعنی تحیات اللہ ہمیں معلوم ہے, کیف نصلی علیک, ہم کیسے درود پڑھیں, ہم کیسے, غور کیجئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا درود بنا لو, ایک درود ہے انٹرنیشنل درود,
اگر محبت رسول کی علامت ہے تو انٹرنیشنل درود پڑھو، انٹرنیشنل دین پر عمل کرنے کے لیے انٹرنیشنل ٹکٹ ملے گا، گرین کارڈ، انٹرنیشنل سیٹ ملے گی، بکنگ ہو جائے گی۔ دلیل ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علیہ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ یعنی کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو آپ نے فرمایا اگر ہمیشہ درود پڑھو گے اذن تکفى ہمک ویغفر لك ذنبک، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ ٹینشن فری ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے جب اپنے بعد مشائخ کو یہاں پیش کیا کہ میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوں کچھ مسائل میں، کہا کہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے ساری دعائیں پڑھی اور اس کے بعد جب میں درود پڑھنے کا جب اہتمام کیا تو اللہ نے ہماری پریشانیوں کو کیا کر دیا؟ بولیے دور کر دیا۔ تو یہ جو محبت رسول ہے، تو آپ ابھی تک عشاء کے بعد سے لے کر اب تک، آج جمعہ کی رات ہے، کتنی مرتبہ آپ نے دنیا کی بات کی، کتنی مرتبہ ٹیلی فون پہ بات کیا، اور کتنی مرتبہ ہم نے دنیا کے مسائل پہ بات کی؟ 10 بار بھی درود پڑھے ہو؟ جبکہ حدیث ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، تمہارے افضل دنوں میں جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات میں جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ کیا اس حدیث کی صحت پر شک ہے؟ نہیں ہے شک۔ کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ۔ تو اس لیے عام وقتوں میں بھی جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ اور من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جو درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کے راستے سے بھی بھلا دیا جائے گا، حدیث صحیح ہے۔ لہذا آپ سب رسول اللہ سے محبت ہے ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے درود پڑھیں گے، جمعہ کی رات میں بھی اور جمعہ کے دن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو آپ کی حدیث سے بھی تو محبت کرو۔ یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کو لگ جائے، بالکل میں سب سے آخری پوائنٹ پہ ہوں، ادھر گھبرائیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کو لگ جائے اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا؟ بولو۔ آپ پڑھیں گے انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پر ایک حدیث پڑھا جہاں آپ نے پڑھا الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، لا يقبل، نماز روشنی ہے، صدقہ جو ہے حجت اور دلیل ہے، مثال چھوٹی حدیث ہے نا مثال۔ تو جتنی حدیث پڑھیں گے آپ اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اتنی دعا نبی کی آپ کو ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث